دو دن پہلے پاکستان کے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ڈیڈلی اٹیک ہوا ہے ٹی ٹی پی کی ایک ذیلی جماعت کی جانب سے تحریک جہاد پاکستان، اور اس ڈیڈلی اٹیک میں پاکستان کے تقریباً 23 پاک آرمی کے سولجرز شہید ہو گئے ہیں اور متعدد سولجرز زخمی ہوئے ہیں، اور آئی ایس پی آر کے مطابق تقریباً 6 اس میں جو دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد پاکستان کا ایک سٹرونگ ریاکشن آیا ہے اور پاکستان نے افغان حکومت کو ایک ڈیمانڈ سینڈ کیا ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جو ایکشن ہے وہ اس کو لیں، اس کو سخت کریں، اور پاکستان نے وہی اپنے مطالبات دہرائے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لے رہے۔ اب مجھے کافی حد تک وہی سملیرٹی نظر آ رہی ہے، جب کبھی بھارت میں کوئی بھی اٹیک ہوتا تھا تو بھارت اس کا الزام پاکستان پر لگایا کرتا تھا، تو جبکہ یہ حکومت آئی ہے پاکستان میں کوئی بھی آج کل جو دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہے ہیں، اس کے ہر الزام پاکستان اب افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان پر ڈال رہی ہے۔ اور اس وقت ایک شاکنگ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، بلوچستان کی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کے انفارمیشن منسٹر ہیں جان اچکزئی، ان کی طرف سے کچھ بڑے ایکسٹریم میجرز اس کی سجیشن آئی ہے، اس کو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ اس حملے کے بعد یہ جو ان کے دوست ہیں افغان طالبان کے اور یہ جو سارے لوگ ہیں، انہوں نے ساری لیمٹس کراس کر لی ہیں پاکستان کے خلاف۔ آل نیشنل سیکیورٹی ریڈ لائنز ہیو بین کراسڈ اگینسٹ پاکستان، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس حوالے سے افغانستان سے خود بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے جو وہ پاکستان میں حملوں کو رکوا نہیں پا رہے، اور یہاں پر انہوں نے ایک حیران کن سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ امریکیوں کو ہم ڈرون بیسز پرووائڈ کریں جن کو یوز کر کے وہ افغانستان میں ڈرون اٹیکس کریں اور ٹی ٹی پی کی جو سیف ہیونز ہیں ان کو ڈسمینٹل کریں۔ یہ ایک نہایت ایک بہت ہی ایک عجیب و غریب بیان ہے جس کے بعد تھرتھلی پھیل گئی ہے پورے پاکستان میں کہ کیا یہ جو کرنٹ رجیم ہے، یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، کیا یہ ان کا خیال ہے، اور کیا یہ پاکستان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو ایک عبوری حکومت ہے، کیا یہ سوچ نیکسٹ گورنمنٹ کی بھی ہوگی جو الیکشن جیت کے آئے گی کہ مطلب ایک نیریٹو چلتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ والا، اور یہاں پر خود امریکہ کو آفر کی جا رہی ہے، obviously آفیشیل لیول پر نہیں، لیکن جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ایک نیریٹو بنایا جاتا ہے میڈیا کے تھرو، پہلے ایک چھوٹے سٹیپ سے کوئی کام شروع کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ڈسکورس میں آپ کے شامل ہوتا ہے، پھر آفیشیل لیول پر کچھ فارمل شکل دی جاتی ہے، آفیشیل شکل۔ تو یہاں پر یہی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جان اچکزئی صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے، اس کے پس پردہ کیا اس کے پیچھے وہ چھپی ہے، اصل حقائق کیا ہیں کہ انہوں نے امریکنز کو آفر کر دیا ہے کہ جی آپ پاکستان میں بیسز بنائیں اور ڈرونز کا استعمال کریں، اور وہی جو ڈرون اٹیک ہوا کرتے تھے جس سے پاکستان بڑا تنگ تھا، جس میں پوری پاکستان کی پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز اس کو کنڈیم کرتی تھیں۔ 2011-12 اس وقت زرداری کی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اس وقت ہر پارٹی بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت کرتی تھی ڈرون سٹرائکس کی، سوائے یہ محسن داوڑ وغیرہ کے۔ یہ جو پی ٹی ایم میں بھی ایک چھوٹا سا سیگمنٹ وہ ڈرون کے حق میں تھا اور کچھ لبرلز تھے، لیکن آپ دیکھیں اس وقت جب عمران خان کا رائز ہو رہا تھا پالیٹکس میں، نواز شریف کو دیکھ لیں یا ایون پیپلز پارٹی کی حکومت، یہ سب خلاف تھے ڈرون اٹیکس کے۔ تو یہ جان اچکزئی صاحب نے یہ کون سی پالیسی کا ایسا شفٹ آیا ہے کہ ہم امریکہ کو اب دعوت دے رہے ہیں؟ بے شک وہ ایک چھوٹے صوبے کے ایک چھوٹی پوسٹ ہے، کوئی بہت بڑی پوسٹ بھی نہیں ہے، اور عبوری حکومت ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے؟ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ اس میں کچھ اور بھی انہوں نے میجرز کا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سٹیپس بھی ہمیں لینے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسپیشل ٹارگیٹڈ آپریشنز جو ہماری فورسز کو کرنے چاہیے، ایئر سٹرائکس، یعنی افغان سرزمین میں گھس کر ہمیں ایئر سٹرائکس کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کے ساتھ بارڈر کو مکمل بند کر دینا چاہیے، یعنی طورخم اور جو چمن بارڈر ہے وہاں پر جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ افغانستان کے ساتھ بند کر دینی چاہیے۔ یہ تو ویری ویری ڈراسٹک مووز ہیں، یہ کافی مطلب سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اس طرح کا الزام۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہی ریٹرن آف افغان ریفیوجیز، کہ سارے ریفیوجیز کو واپس بھیج دیا جائے،
اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عبوری حکومت ہے نا افغان طالبان کی، ان کے خلاف ایک محاذ بنانا چاہیے، پولیٹیکل محاذ اسلام آباد میں، یعنی ان کے خلاف ہمیں نیریٹو، ان کے خلاف کیمپین، میڈیا کیمپین کرنی چاہیے. واہ، یہ دس از انٹرسٹنگ کہ پاکستان کی پوری آپ کو پالیسی میں چینج نظر آ رہا ہے کہ افغانستان سے مطلب فل آن ہیڈ آن کولیجن پاکستان اس وقت کر رہا ہے. اور پاکستان کے جو آفیشیل سٹینس ہے اس وقت کے رجیم کا، وہ ہم سے کنفرنٹ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے کنفرنٹ، ہم بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو TTA ہے تحریک طالبان افغانستان، ان کو ہمیں اسٹرانگ میسیج دینا ہوگا کہ ہم تمہاری ڈبل گیم کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. ڈبل گیم ان کے حساب سے یہ ہے کہ ادھر TTA، اب جب یہ ذبیح اللہ مجاہد ان کے جو اسپوکس پرسن ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک رکھیں گے، ہم تو کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ کسی ملک کے خلاف کوئی گروپ ہماری سرزمین کو یوز کرے. لیکن اندر کھاتے پاکستان کا اس وقت سٹینس یہ ہے کہ اندر کھاتے یہ TTP کو سپورٹ کر رہے ہیں، فلی بیک کر رہے ہیں. انف از انف. اور آپ دیکھیں اس وقت جو آرمی کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے بھی اس چیز کا اعادہ کیا کہ ہم یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو اپنے وطن واپس پہنچا کے ہی دم لیں گے. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی بات کریں، PM کاکڑ، ان کے بھی آئے دن افغانستان کے خلاف بیانات آتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 35% سے زائد اضافہ ہوا ہے دہشت گردوں کے حملوں میں، اسپیشلی KP اور بلوچستان میں. 50 سے زائد اٹیک ہوئے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں، جس میں بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، بہت ساری انجریز ہوئی ہیں. پاکستان بھی کافی زیادہ پریشان کھڑا نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ یعنی کہ سیکیورٹی کے معاملات کافی کمپرومائز ہو رہے ہیں. دوسری طرف افغان حکومت کے اگر ترجمان کی بات کریں، انہوں نے کہا نہیں جی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں اتنے کلومیٹرز دور ڈیرہ اسماعیل خان تو بہت دور ہے پاکستان کے اندر. ان کا سٹینس یہ ہے ہم کیسے یہاں پر افغانی کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے، یہ تو پاکستان کا اپنا انٹرنل میٹر ہے، وہ ہم پر ہر الزام ہم پر نہ لگائے. ساتھ ہی انہوں نے اس پر دکھ کا بھی اظہار کیا. انہوں نے کہا ہم شوق ہیں اس طرح کے دہشت گردی کے حملے میں جس میں 21 فوجی شہید ہوئے ہیں. انہوں نے کہا ہم بہت پریشان ہیں اور پاکستان نے جو ڈیمانڈز کی ہیں ہم ان کو دیکھیں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کو اس طرح ہٹ کیا ہے باتوں میں. انہوں نے کہا کہ آپ کی اسٹرانگ فورسز ہیں اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس طرح کے حملوں کو ناکام بنائیں، یہ ہم پر نہ ڈالیں. اور ایک دفعہ پھر انہوں نے یہی کہا کہ کابل کی جو سرزمین ہے، افغان سرزمین، وہ کسی کے خلاف یوز نہیں ہوتی، نہ ہی ہم کرنے دیتے ہیں. انہوں نے آبویسلی اپنی جان چھڑائی ہے اس پورے معاملے سے. اب یہ جو حملہ تھا دہشت گردی کا، یہ بڑا خوفناک حملہ تھا جس میں یہ جو پورا ملٹری کمپاؤنڈ تھا، اس میں پہلے انہوں نے ایک بارودی مواد سے بھری ہوئی گاڑی ٹکرائی، اس کے بعد حملہ شروع کر دیا، فائرنگ شروع کر دی، اور متعدد اس میں خودکش حملہ آور بھی تھے. اس لیے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے پاکستان کا. اور ڈرون کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں US کو ڈرون بیسز آفر کرنی چاہیے تاکہ وہ القاعدہ کی جو محفوظ پناہ گاہیں ہیں افغانستان کے اندر اور دوسرے ملیٹنٹس کی TTP وغیرہ کی، ان کو وہ ہٹ کریں. اور اگر یہ خود ایکشن نہیں لیتے تو ہمیں مجبوراً ایکشن لینا پڑے گا، ہمیں ایئر سٹرائکس کرنی پڑیں گی. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں کیا پاکستانی سرکار انٹرم سیٹ اپ یا پورا جو سسٹم ہے، کیا وہ واقعی سیریسلی سوچ رہا ہے کہ وہ امریکہ کو ڈرون بیسز پرووائڈ کرے گا تاکہ وہ ہماری سرزمین کو یوز کرتے ہوئے افغانستان کے اندر ڈرون حملے کر سکیں؟ پہلے تو وہ پاکستان کے اندر بھی ہوتے تھے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہ اس دفعہ صرف افغانستان کے اندر ہی ہوں گے یا پاکستان کے اندر بھی ہوں گے. کیا پاکستان اس آئیڈیا پر غور کر رہا ہے یا یہ جان اچکزئی کا ایک انڈیویجول اوپینین ہے؟ کامنٹ کیجئے. اس کے علاوہ ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین سٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.